جب جب آندھی چلی، اتنی شدید سرخ قسم کی آندھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، تو چاروں طرف میرے بھائیوں ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ جو میزبان کے بیٹے تھے دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اچانک دروازہ کھولا، آپ اس طرح بستر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آتے ہی اس نے کہا چچا حضور، امی محترم، قیامت قائم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود میری طرف دیکھیں۔ میرے بھائیوں، مسلم شریف کے ابواب الفطر میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حوالہ کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ سنا تو وہ جو ٹیک لگائے ہوئے تھے ٹیک کو چھوڑا، اس طرح سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اس بچے کو پکار کے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے سنو، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا سمیت بے اذنیہ ھذا، میں نے اپنے ان کانوں کے ساتھ سنا، حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت مہدی کو ایک جماعت آ کر اطلاع دے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے، تم یہاں میدان کے اندر کھڑے ہو، تمہارے اہل کے اندر دجال پہنچ گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا مہدی یہ خبر سننے کے بعد 3-4 دوستوں کو کی ڈیوٹی لگائیں گے کہ تم جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ دجال آ تو نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت مہدی جن جوانوں کو بھیجیں گے میں ان جوانوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، جن سواریوں پر سوار ہو کر جائیں گے میں محمد ان سواریوں کی رنگت کو بھی جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ اطلاع ملے گی، حضرت مہدی آدمی بھیجیں گے، پتہ چلے گا اطلاع غلط تھی۔ دوسری دفعہ اطلاع ملے گی، حضرت مہدی آدمی بھیجیں گے، پتہ چلے گا اطلاع غلط تھی۔ تیسری دفعہ پتہ چلے گا کہ دجال کا خروج ہو گیا، اور وہ جو دجال ہے شام اور عراق کے درمیانی راستے سے نکلے گا۔ میرے بھائیوں سنو، آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ایک دن پیغمبر اسلام نے اپنی مسجد شریف میں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد باہر تشریف لائے، سامنے ایک صحابی رسول آئے، آپ نے انہیں بلا کر اپنے پہلو میں کھڑا کیا، کھڑا کر کے اس کے سر کو پکڑا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اس کی تھوڑی پہ اس طرح کر کے ہاتھ رکھا، خط پہ اس طرح کر کے ہاتھ رکھا، اسے اور قریب کیا، اپنے منہ مبارک کو اس کے کانوں کے قریب لے گئے، ایک ہاتھ سے منہ پکڑا ہوا، سینے کے ساتھ لگایا ہوا، بغل کے اندر لیا ہوا، اور اس اپنے صحابی سے حضور فرماتے ہیں کہ سامنے مدینہ طیبہ کا یہ پہاڑ